بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا لهما أو محبا لهما ولا تغدوا خامسا تتهلكا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے وحدانیت پہ بات چل رہی تھی اور میں نے یہ کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ آئندہ اسی پہ بات ہوگی جو باقی رہ گئی ہے. لیکن اتوار کے دن آپ کے پورے شہر کے ائمہ اور علماء اکرام کی ایک نشست مشورہ کا آپ ہی کی اس مسجد میں ہوئی، جس میں یہ بات طے پائی کہ اس جمعہ تمام مساجد میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور مسلمانوں کی ذمہ داری مدارس اسلامیہ کے اعتبار سے کیا ہے، اس موضوع پہ بات کی جائے. تو انشاءاللہ وہ باتیں جو پچھلے ہفتہ ادھوری رہ گئی ہے، اگر اللہ نے زندگی میں وفا دی تو آئندہ وہ باتیں آئیں گی. دیکھیے، ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ملک کسی زمانے اور کسی دور میں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اور یہاں مسلمان اپنے اسلامی نظام کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو آزادیاں دے کر زندگی گزارنے کا مواقع عنایت فرمایا کرتا تھا. لیکن اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، وہ دور صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، بلکہ اب تو وہ دور اور وہ وقت آیا کہ ایسے ظالم و جابر کی حکومتیں قائم ہوئی کہ اس کے اندر چوپٹ دروازے کھول دیے گئے کہ جو چاہے اپنے مذہب کو تبدیل کر کے ہمارے مذہب میں آ جائے. ایک تو کام یہ کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ جو مذاہب کے حفاظت کرنے والے تھے، دین کے تحفظ اور بقا کی فکر کرنے والے تھے، جو لوگوں کے ذہن سازی کرنے والے تھے، لوگوں کے اندر ایک ایمانیت اور وحدانیت اور ربوبیت کی حقیقت کو اتارنے کی فکریں اور نسلوں کے اسلام کے مطابق تربیت کرنے والے فیکٹریاں اور ادارے تھے، جنہیں ہم اور آپ مدارس اسلامیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ مدارس اسلامیہ آج کی حکومتوں کے نظر میں کانٹے بن گئی ہے. آج ان کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے، نئے نئے منصوبے اور طریقے اپنائے جاتے. کیوں؟ اس لیے تاکہ ان مدارسوں پہ پابندی لگا دی جائے، اور جب مدارس کا وجود نہ ہوگا تو پھر مساجد کے وجود کو بھی باقی رکھنا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا چلا جائے گا. اگر مدارس کے وجود نہ ہوں گے تو جتنے فتنے اٹھیں گے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. آپ مارکیٹ میں کسی فیکٹری کے مال کو کروڑوں کے حساب سے تیار کر دیں، تب بھی ایک دن ایسا آئے گا اگر فیکٹری بند ہو جائے تو وہ مال ملنا بند ہو جائے گا، وہ مال نہیں ملیں گے. چاہے وہ کروڑوں کے اعتبار سے تیار ہو گئے، لیکن وہ مال مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا، چونکہ فیکٹری بند ہو گئی، اب وہ مال مل نہیں سکتا.
تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر مدارس بند ہو گئے اور مدارس پہ پابندیاں لگ گئی اور مدارسوں پہ اپنے ان کی مخالفت کے اعتبار سے، ان کی اپنی رائے اور ان کے تدابیر کے اعتبار سے نصاب تعلیم داخل ہو گیا، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سرزمین ہند کے اوپر علماء موجود نہ ہوں گے، چونکہ فیکٹری تو مدارس ہے جو علماء کو پیدا کیا کرتی ہے، فیکٹری تو مدارس ہے جو حفاظ کو پیدا کیا کرتی ہے، فیکٹری تو مدارس ہے جو اولیاء اللہ کو پیدا کیا کرتی ہے، فیکٹری تو مدارس ہے جو دین کے تحفظ کے لیے سپاہیوں کو تیار کیا کرتی ہے۔ چاہے قادیانیت کی آواز اٹھے تو یہ مدارس کے علماء سامنے آتے ہیں، چاہے شکیلیت کی آواز اٹھے یہ مدارس کے علماء سامنے آتے ہیں، چاہے کسی مسلم پرسنل لا بورڈ کے اوپر کوئی آواز اٹھے، یکساں سول کوڈ کے نام پہ کوئی قانون پاس ہو، طلاق ثلاثہ کے نام پہ کوئی قانون پاس ہو، اس کے ٹکرانے والے اور مقابلہ کرنے والے اور ان کے سامنے آواز نکالنے والے اور ان کے سامنے مقابلے کے لیے پیش ہونے والے اگر کوئی ہوتے ہیں تو امت مسلمہ کا وہ کریم طبقہ ہوتا ہے جو مدارس اسلامیہ میں تیار ہوتا ہے۔ چونکہ مدارس میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اخوت و محبت کے ساتھ گزاریں گے، لیکن جب قرآن پہ آنچ آئے گی تو اپنے گردنوں کو بھی کٹوائیں گے، اگر شریعت اسلام کی باری آئے گی تو اپنے جانوں کو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی بیوہ اور یتیم کر ڈالیں گے، لیکن دین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے یہ علماء کبھی برداشت نہ کیے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ برداشت نہیں کرنا ہوتا تو پھر یکساں سول کوڈ کے مقابلے کے لیے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے بڑے بڑے اکابر جیل کے سلاخوں میں نہ گئے ہوتے اور جیل پاس اور کالا پانی کا سزا نہ پائے ہوتے، پھانسی کے پھندے میں نہ چڑھے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے برداشت کی تھی کہ ہمیں دیش نہیں، ہمیں تو اپنے آزادی مذہب اسلام کی چاہیے۔ یہی کام مدارس اسلامیہ کیا کرتی ہے۔ مدارس اسلامیہ ہمارے نسلوں میں دین کو منتقل کرتی ہے، مدارس اسلامیہ ہمارے یہاں قرآن کو زندہ کرتی ہے، مدارس اسلامیہ ہمیں صحیح مسائل پیش کرتی ہے۔ مدارس اسلامیہ چاہے وہ نکاح کا معاملات ہو، طلاق کا معاملات ہو، بلکہ یوں کہا جائے نماز کے صحیح اور غلط ہونے کے جو فتوے دیا کرتے ہیں یہ مدارس اسلامیہ کی ہی فارغین مفتیان اکرام ہوتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے بلکہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے جان سے بھی زیادہ مدارس اسلامیہ کی تحفظ کی کوشش کرے۔ جب باقی طاقتیں یکساں ہو کر یکجا ہو کر سارے منصوبے اور پلاننگ علماء اور مدارس کے لیے بناتے ہیں، ابھی آپ نے کل کے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ آج کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 کلومیٹر کے اندر میں ایک مدرسے کے بعد دوسرا مدرسہ اگر ہے تو اس کو اٹھا دیا جائے۔ 2 کلومیٹر کے اندر میں صرف ایک مدرسے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی نظر میں مدارس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملات آتا ہے تو سب سے پہلے، چونکہ ہم تاریخ ہند کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تاریخ ہند وہ پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب طاقتور انگریزوں نے اس زمین پہ اپنا ناپاک پنجہ جمایا اور یہاں کے اوپر لوگوں کے اوپر، صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں، انسانیت کو اپنا غلام بنانے لگا، تو سب سے پہلے مقابلے کے لیے کوئی آئے تو وہ علماء اکرام تھے۔ اور سب سے پہلے جنہوں نے مقابلہ کیا، چاہے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہوں، چاہے وہ مفتی محمود حسن گنگوئی ہوں، چاہے جو ہے حسین احمد مدنی ہوں، چاہے جو ہے مولانا تھانسری ہوں، جو بھی ہے یہ تمام کے تمام مدارس کے پروردہ ہیں۔ اس لیے اس نے سمجھا اور مطالعہ کیا اور پڑھا کہ جب اتنے ناپاک سازش اور ارادے اتنے طاقتور تنظیم نے کیا، انگریزوں نے کیا، تو ان کو اکھاڑنے میں ان مدارس والوں کو ٹائم نہیں لگا، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اس نے پہلے اپنا پنجہ مدارس پہ ڈالا۔
کبھی مدرسے کی آمدنی کے جو ہے نظر رکھنے لگا کہ اتنی آمدنیاں کہاں سے آ رہی ہے، کبھی مدارس کے تعلیم پہ ابھی آپ نے دیکھا پھر ایک قانون 1 مہینے 2 مہینے پہلے پاس کیا کہ مدارس کی جو تعلیمی نصاب ہے، جہاں قرآن حدیث اور مسائل اور فقہ پڑھائے جاتے ہیں، ان کو کم اور بند کیا جائے، ان کے جگہ پہ سائنس اور دوسری چیزیں پڑھائی جائے تاکہ ہمارے بچے ہمارے جو ہے ملک تعلیم یافتہ ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں بھی جب آواز اٹھائی گئی، تقریباً 200 علماء کرام جو بڑی تعداد میں پورے ملک کے دارالعلوم دیوبند کے، مظاہر کے، ندوہ کے اور بڑے بڑے مدرسوں کے بڑے بڑے علماء نے ندوۃ العلماء میں ایک میٹنگ بلوائی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا، امیر شریعت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب امیر الہند نے اس بات کو اپنے بیان میں کہا کہ ہم خون کے ایک ایک قطرے قربان کر سکتے ہیں، لیکن مدارس کے نصاب اور مدارس کی تعلیم کو بدلنے چاہے تو ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ مدارس تو ہمارے اسلام کی بقا کا تحفظ کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم مدرسے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ نہیں ہماری تعلیم بھی دی جائے تو ہم اس کو اپنے ادارے میں لا سکتے ہیں، لیکن اپنے تعلیم میں کوئی کمی کر لے یہ بات نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری جو تعلیم ہے وہی تعلیم رہے گی، ہم قال اللہ قال رسول کی ہی تعلیم دیں گے، ہم لوگوں کو ایمان ہی سکھائیں گے۔ ہمارے پاس آنے والے جبکہ ان مدارس کے آپ سروے کریں تو اس سے اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا ان مدرسوں میں تو وہ بچے جاتے ہیں جن کو کسی اسکولوں میں جگہ نہیں ملتے ہیں، عام طور پہ جن کے گارجنز کے پاس اچھے اسکولوں کی فیس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا جن کے بچے ذہن کے اعتبار سے کمزور اور غبی ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو لے جا کر مدارس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ ہی ایک ایسی فیکٹری ہے کہ انہیں خراب مال دیا جاتا ہے اور وہ اچھا بنا کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں عام باتیں بھی ہوتی ہے، بچہ بہت شریر ہے مدرسے میں ڈال دو، وہ شریف بنایا کرتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر امن و محبت کی پیکر بنایا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر وہ تعلیم دی جاتی ہے جو تعلیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا تھا کہ آپ جب سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ہمارے نبی یا صحابہ نے کہیں اپنی طرف سے مقابلہ آرائی کی ہو، جنگ کیا ہو، آتنک پھیلایا ہو، نہیں۔ آپ کو یہ ملے گا کہ اپنے دفاع کے لیے مقابلہ آرائی ہوئی ہے، اپنے دفاع کے لیے۔ جب کسی کی طرف سے مقابلہ ہوا تو اپنے دفاع کے لیے مقابلہ ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے، کبھی آپ کی طرف سے ظلم کے لیے نہیں ہوا۔ تو یہی تعلیم مدارس میں دی جاتی ہے کہ اپنے لیے کبھی نہ لڑو، لیکن جب اسلام کی باری آ جائے تو میدان میں کفن باندھ کر اتر جایا کرنا، اس کے لیے کبھی سوچا نہ کرنا۔ کہ میرے بھائی دوست بزرگوں، امت مسلمہ کی ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس سرزمین کے اوپر، چاہے وہ چھوٹا مدرسہ ہو بڑا مدرسہ ہو، دیکھو چھوٹے اور بڑے مدارس عمارت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تعلیم تو وہ بھی قرآن کا دیتے ہیں اور تعلیم یہ بھی قرآن کا دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو ان کے پاس ہمارے غریب طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتے ہیں، جن کے پاس وسائل کم ہیں ان کے پاس تعداد کم ہوتے ہیں تو ہم ان کو چھوٹے مدرسے کے نام سے جانتے ہیں، ورنہ تعلیم تو وہی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جوان بیٹا ہے تو وہ میرا ہے اور ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو کوڑے میں ڈال دو، یہ میرا نہیں ہے۔ کہتے نہیں، یہی بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اگر ہم اس کو سینچیں گے، اس کے خیالات کریں گے، ان کے تمام چیزیں ضرورت کو پورا کریں گے تو یہی بچہ کل ہمارا جوان بچے کے مقابلے کے اعتبار سے جوان ہو جائے گا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، انہی چھوٹے مدارس جو ہمارے علاقہ قرب و جوار میں چلتے ہیں، یہ چھوٹے آج ہیں، اگر ہم نے ان کو سینچا اپنے بچوں کو دے کر، اپنے مالی تعاون دے کر، تو یہی مدرسے کل بڑے نظر آئیں گے، ورنہ حقیقت میں کوئی پہلے بڑا نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن کام ہر جگہ بڑوں والا ہوتا ہے،
اس نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، تم سب کے سب عالم بن جاؤ، سب کے سب اللہ کے دین کے سپاہی بن جاؤ، سب کے سب دین کے محافظ بن جاؤ، سب کے سب قرآن و حدیث کے جاننے والے بن جاؤ، سب کے سب احکام شریعت کے پابند بن جاؤ، سب کے سب قرآن کے لیے اپنے آپ کو جزدان بنا لو، اغدو عالما۔ لیکن یہ بات مشکل ترین ہے کہ سارے لوگ کیسے اپنے اوقات کو فارغ کرے اور عالم بن جائے، تو فرمایا او متعلما، طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم تو انسان پوری زندگی رہتا ہے، چاہے وہ عالم بن جائے چاہے وہ کچھ ہو جائے، وہ ایک طالب علم ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک آدمی طالب علم بن سکتا ہے۔ ہم جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، یہ سوچ کر پہلے آئیں گے کہ جا رہے ہیں کچھ دین کی باتیں ہوگی ہم سیکھیں گے۔ طالب علم تو اسی کو کہتے ہیں کہ علم کو سیکھیں گے، جو قال اللہ قال رسول کے بعد نمبر رسول سے بتائی جائے گی، سمجھائی جائے گی، اس کو سیکھیں گے اور عمل کریں گے، طالب علم ہے۔ علم کی طلب و جستجو کے لیے پہلے آیا، آ کر دھیان سے سن رہا اس نیت کے ساتھ کہ نہیں، جو دین کے باتیں بتائی جائے گی اسے ہم گرہ مان لیں گے اور اپنی زندگی میں عمل میں لے آئیں گے۔ تو فرمایا او متعلما، طالب علم بن جاؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے، تم مسجد جانے کے وقت میں ایک نیت بھی نہیں کر سکتے، تم تھوڑا پہلے بھی نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ کچھ دین سیکھیں گے، تو فرمایا او مستمعا لہما، ان لوگوں کی باتوں کو غور سے سنو، جو باتیں کہی جائیں اس کو غور سے سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی باتیں نہیں کہا کرتے ہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں جو ان کو پیغام مدارس کے ذریعے ملا ہے، وہ کہتے ہیں جو انہیں قرآن کی تعلیم نے اس کو بتایا ہے، یہ وہ کہتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات انہوں نے پڑھا ہے۔ اس لیے ان کے باتوں کو غور سے سنو۔ او مستمعا لہما او محبا لہما، ان لوگوں سے محبت کرو، طلبہ سے علماء سے محبت کرو، اور جب طلبہ اور علماء سے محبت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے طلبہ کے رہنے کے، ان کے تعلیم گاہ سے محبت ہوگی، ان کے تعلیم گاہ کے بقا اور تحفظ کے انتظامات ہم کریں گے، ان کے بقا اور تحفظ کی فکریں ہمارے اندر بیدار ہوگی، ہم اس کے تحفظ کے لیے کوششیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ وہاں رہتا ہے، اور یہ محبت تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلبہ سے کرنے کے لیے، ان علماء سے سکھایا۔ اس لیے فرمایا کہ جو طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے، وہ تمہارے مہمان نہیں بلکہ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، اور جب ان کے مہمان ہیں اور یہ مہمان مدارس میں رہتے ہیں تو پھر گویا کہ مدارس اسلامیہ ہمارے اور آپ کے نبی کے مہمانوں کا مہمان خانہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا مہمان خانہ ہے۔ ہم اپنے مہمان خانہ کے لیے کتنی کوششیں اپنے روم سے زیادہ اچھا اپنے مہمان خانے کو بناتے ہیں، گیسٹ روم جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اچھا بنایا جائے، اس کو اچھا موزائیک کیا جائے، کیونکہ ہمارے گیسٹ آ کر، ہمارے مہمان آ کر یہاں رکیں گے تو پھر وہ مدارس اسلامیہ جہاں ہمارے اور آپ کے نبی شہنشاہ کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رہتے ہوں، ہمیں ان کے تحفظ کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ رہ کر وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں رہ کر وہ کوئی سائیکل بنانا سیکھ رہے ہیں، کوئی دنیا کی کوئی اور چیز، کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہاں رہ کر وہ معصوم بچے جن کو ابھی ماں کا پیار چاہیے، وہ معصوم بچے جنہیں باپ کی شفقت چاہیے تھا، وہ معصوم بچے جو رات سویرے سو کر صبح دیر سے اٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچے ان مدارس اسلامیہ میں پڑھے رہتے ہیں، اور پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ جب ساری دنیا سوتے رہتی ہے یہ بیچارے اٹھ کر اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت میں اور اس کو یاد کرنے میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں مل رہی، وہ دعا نہیں مانگ پا رہا، تو میرے نبی نے فرمایا اس کو اللہ سارے دعا مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہے۔
اس کو بہتر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کے کلام کو رٹ رہا ہے, وہ اللہ کی کتاب کو رٹ رہا ہے. صبح سویرے ہم اٹھ نہیں پاتے, صبح کی نماز میں ہم نہیں آ پاتے, ٹھنڈک کا زمانہ ہے, کیسے آئیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدارس اسلامیہ کی زینت بنے ہوئے ہیں, جو پیارے آقا کے مہمان بنے ہوئے ہیں, اذان سے بھی کافی پہلے اٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا سونا بھی قرآن, جن کا جاگنا بھی قرآن. رات میں جب تک جھپکی نہ آنے لگتی ہے, اونگ نہ آنے لگتا ہے, قرآن کو یاد کرتے رہتے ہیں. اونگ آنے لگا, قرآن کو بند کیا, جا کر سو گئے, اور آنکھ کھلی قرآن کو کھولا. کیا خوش قسمت ہے وہ گارجنز جن کے بچے قرآن کے لیے وقف ہو گئے. تو ایسے جہاں پہ قرآن کو سوتے اور جاگتے پڑھا جا رہا ہو, بلکہ آپ اگر دیکھیں گے تو مدارس اسلامیہ کا نظام بعض مرتبہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا مدارس کے بچے 2-4 گھنٹے ہی سوتے ہیں. رات کے آپ کسی حصے میں چلے جائیے تو پورا درجہ لگا ہوا نہ ملے گا, تب بھی آپ کو آدھی رات میں بھی کچھ بچے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے جو قرآن یاد کر رہے ہیں. ابھی وہ سونے کے لیے جا رہا ہے کہ کچھ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ مدارس اسلامیہ ہیں جہاں رات و دن قرآن کریم کی تلاوت, رات و دن احادیث کی جو ہے تعلیم, مسائل کی تعلیم, یہ ساری چیزیں. اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت کی فکر کرے. ورنہ یہ ناپاک حکومتیں تو نئے قانون, نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں مدارس اسلامیہ پہ پابندیاں لگانے اور مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کے لیے. دوسری قومیں جن کے پاس کوئی مذہب, کوئی دھرم نہیں ہے, وہ تیار ہیں اپنے آپ کو اپنی جو ہے بنائے ہوئے دین کو حفاظت کے لیے, اپنے بنائے ہوئے طریقے کو بقا کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے. دیکھیے ان کا طریقہ کتنا جلدی عام ہو جایا کرتا ہے. ابھی ایک طریقہ بال کا ہی دیکھ لیجئے کہ بال ایک طریقے کو حالانکہ دیکھنے میں ذرہ برابر کسی اعتبار سے وہ اچھا نہیں لگتا, ہینسم نہیں لگتا, لیکن کسی نے کر لیا تو اپنے بالوں کو کرنے لگا. کسی نے کپڑے پھاڑ کر پہننے لگے تو وہ پھاڑ کر پہننا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہماری چیزیں, ہم جو بھی طریقے کریں وہ بالکل عام ہو جائے, اور ہم نے اتنا پاکیزہ شریعت, اتنا پاکیزہ دین جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس دین کو ہم نے اپنے لیے بھی, اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوششیں نہیں کی, اس کو اپنانے کے لیے کوشش نہ کیا. اور وہ ادارے, وہ فیکٹریاں, وہ کارخانے جہاں ان کے بقا تحفظ کے ذرائع ہیں, جہاں لوگوں کو تیار کر کے دین کے مجاہدین اور دین کے محافظین اور دین کے سپاہیوں کو دیا جاتا ہے, آج ہمارے نظروں میں ان اداروں کی اہمیت کتنی ہے وہ ہم نہیں کہیں گے, وہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں. میں نہیں کہوں گا, کسی کے دل کے بارے میں کیا جان سکتا. ویسے آج کے دور میں سب سے آسان کام لوگوں پہ فتویٰ لگانا ہے, تو میں فتوے نہیں لگاؤں گا, لیکن آپ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ کیا حقیقت میں ہمیں ان مدارس اسلامیہ سے پیار ہے, کیا حقیقت میں ہم ان مدارس اسلامیہ کے سینچنے, پڑھنے اور جو ہے ترقی کرنے اور اس کے آگے بڑھنے اور اس کی حفاظت کے لیے کوئی کوششیں ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ ہر ایک آدمی خود غور کر سکتا ہے. تو فرمایا یہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے, بڑی نعمت ہے, اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے. ورنہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے, جس چیز کی قدر نہیں ہوا کرتی ہے وہ چیزیں اللہ وہاں باقی نہیں رکھتا ہے. چونکہ اللہ غیور ہے اور اللہ بے نیاز ہے, اسے جو ہے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اگر ہم قدر نہ کریں گے تو اللہ کسی اور کو کھڑے کر دے گا. آج جب ہم کہیں کی خبریں سنتے ہیں کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ خوشی تو اپنی جگہ پہ ہے, اس سے زیادہ ڈرنے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم دین کی صحیح حفاظت اور اپنے آپ کو دین کے لیے صحیح طور پہ نہیں لگاؤ گے تو میں تم کو چھانٹ دوں گا اور تمہارے جگہ پہ دوسری قوموں کو لے آؤں گا جو تم سے زیادہ دین کی حفاظت کرنے والی ہوگی. تو اگر آنے پہ خوشی ہو رہی تو بھی ڈرنا بھی چاہیے. کبھی ایسا تو نہیں کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری چھٹائی کا وقت ہو گیا ہو, اس لیے اللہ دوسرے کو لا رہا. دوسرے کو لانے کی وجہ یہ تو نہیں بن رہی
کہ دوسرے آتے جا رہے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں کہ ہمارا تعلق مسجد سے کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا، ہم اپنی حاجتیں اور ضرورتیں جھنڈوں کے پیچھے جا کر کہنے لگے اللہ کے سامنے کہنے کے بجائے، ہم اپنی اولادوں کو دین کے محافظ بنانے کے بجائے انگریزوں کی تعلیم کے لیے ہم زیادہ فکر مند ہونے لگے. تو ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے میرے رب نے ہمیں چھانٹ رہا، دوسرے کو لا رہا. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں دوسرے کو لے آؤں گا جو تم سے بہتر ہوگی. وَإِنْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نہیں باز آئے تو میں دوسرے کو لے آؤں گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوگی، جو تمہارے جیسے نہیں ہوگی. تو یہ مدارس اسلامیہ جو عظیم نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، جہاں سے ہمارے دین کے بقا ہے، جہاں سے ہمارے دین کے تحفظ ہے، جہاں سے ہر ایک باطل طاقتوں کے مقابلے کے لیے جہاں سے فوجی اور لشکر تیار کیے جاتے ہیں، ہمیں ان اداروں کے تحفظ کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. ہمیں ان اداروں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے کہ آج جو باطل طاقتیں ان کے نیست و نابود کرنے کے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ اتنے فکر مند ہیں. کبھی ہم نے خبروں کو سن کر، اخباروں میں پڑھ کر، کبھی ہم نے اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ آخر کیا وجہ ہے اتنے کالجز کھل رہے ہیں، اتنے اسکول کھل رہے ہیں، اتنے یونیورسٹیاں کھل رہی ہے، کہیں کوئی آواز نہیں ہے. لیکن جب مدارس کی باری آتی ہے تو پھر ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتے ہیں؟ آخر مدارس کا کارنامہ اور کام کیا ہے؟ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوششیں کی؟ ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی ہم نے آپس میں اس کے تذکرے بھی کیے کہ آخر یہ مدارس ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اس مدارس، اگر ہمارے مدارس کے علماء صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم دے رہے ہیں تو پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی باطل آوازیں اٹھتی ہے تو مقابلے کے لیے مدارس کے ہی سپاہی پہنچتے ہیں، یہی پہنچتے ہیں اور یہی آگے آتے ہیں. ہر دور کے ہر فتنے کا، ہر معاملے کا مقابلہ جب بھی اسلام پہ کوئی آنچ آیا ہے یا کسی نے ترچھی نگاہیں ڈالی ہے اور کسی نے اس پہ ڈاکہ زنی کا ارادہ کیا ہے تو پھر اس کے مقابلے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ یہ مدارس کے فارغین آتے ہیں، مدارس کے علماء آتے ہیں. وہ علماء آتے ہیں جن کے اندر چلنے کی طاقت و قوت بھی نہیں ہوتی ہے، جو ہاسپٹلوں سے اٹھ کر چلے آتے ہیں، جن کی پریشانی اور بیماریوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ چلا نہیں جاتا، ان سے قدمیں نہیں بڑھتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اسلام پہ کوئی آنچ آتا تو یہ علماء آگے آتے ہیں اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر کہ میری جان ہو یا نہ ہو باقی، لیکن یہ مدارس ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. یہ مدارس ہمارے تمام دینی ادارے کے تحفظ کے ذریعے ہیں. یہ مدارس یا ان سے فارغ ہونے والے علماء دین کے سارے شعبے کے محافظین ہیں، اس لیے ہمیں آگے آنا ہوگا اور ان مدارس کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہوگی. اس لیے ابھی اتوار کو آپ کے مشورے میں یہاں یہ بات علماء کی طے پائی تھی کہ اس جمعہ اسی موضوع پہ تمام مساجد میں بات ہو، ورنہ ہمارا ارادہ تو اسی بات کو پورے کرنے کا تھا جو باقی تھا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سارے طرف سے آوازیں اٹھ رہی، ان آوازوں کے مقابلے کے لیے، چونکہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، بلکہ اس جمہوری ملک کے اندر نہ انسانیت کی ڈگری دیکھی جاتی ہے، نہ انسانیت کے جو ہے کسی اور معاملات کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ جب کوئی معاملات آتے ہیں تو ان کے سر گینے جاتے ہیں، ان کا مجمع دیکھا جاتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے، ان کے بقا کے لیے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. تو پھر اس کے لیے اعتبار سے جب نئے نئے منصوبے اور نئے نئے طریقے اور نئے نئے پلاننگیں ناپاک اور ظالموں کے آنے لگے تو پھر ہمارے اکابر علماء نے ان کے مقابلہ آرائی کے لیے ایک تو رات کی تنہائی میں رونا، رات کے تنہائی میں سسکنا، اپنی بیماری کی حالت میں بھی راتوں میں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا، مدارس کے اندر طلبہ عزیز سے آیت کریمہ اور دوسری سورتوں کا ورد کرا کر دعائیں کرنا، یہ تمام کام کرتے ہوئے ایک طرف تو یہ کام جو پیارے آقا کی تنہائی کے اعمال تھے اس کو کیا،
دوسری طرف جو پیارے آقا نے باطنوں کے مقابلے کے لیے طریقے اپنائے، ان طریقوں کے اعتبار سے ہمارے اکابر علماء نے، ابھی آپ نے دیکھا تحفظ مدارس کے عنوان سے دارالعلوم دیوبند کے اندر، ندوۃ العلماء کے اندر، اس کے بعد دہلی کے اندر، پٹنہ، لکھنؤ، اس طریقے سے آپ کے قریب ٹاٹا، سارے علاقے کے اندر یہ پروگرامز ہوئے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ کر یہ بتلایا کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے مدارس تحفظ کے ہمارے ایمان کے ذریعہ ہے، جو ہمارے مساجد کے حفاظت کے ذریعہ ہے، جو ہمارے نکاح اور نماز کو درست کرانے کی فیکٹری ہے، ہم ان مدارس کی حفاظت کریں گے۔ انہی ایک کڑی کے اعتبار سے آپ کے یہاں بھی وہ عظیم شخصیت جن کے جو خاندانی وہ درجات رکھنے والے ہیں، ان کے دادا وہ شخصیت تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، جنہیں 18 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول پہ بیٹھ کر حدیث پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اتنے بڑے بزرگ اللہ والے جن کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر 18 سال تک حدیث پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ آپ حدیث پڑھاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی زندگی کے بارے میں بیان فرمانے لگے کہ نبی قبر میں بھی سنا کرتے ہیں، باحیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ طلبہ نے پوچھا حضرت اس وقت پیارے آقا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یوں اشارہ فرمایا، قبر مبارک کا پردہ ہٹا اور مسجد نبوی کے جتنے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنے نظروں سے پیارے آقا کو قبر مبارک میں دیکھا۔ ایسی شخصیت، اور پھر انہی کا پوتا جناب حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب، جو ہم تاریخ لینا بھی چاہتے تو نہ ملتا، اور ان کے قدم ہمارے یہاں کبھی نہیں پڑا ہے۔ پورے بردوان ضلع کے اعتبار سے آپ کے شہر میں تحفظ مدارس کے عنوان سے، بلکہ شہر نہ کہا جائے، آپ کے محلے میں یہ پروگرام طے ہوا ہے 16 فروری کو حضرت تشریف لائیں گے، ان کے علاوہ بھی اکابر علماء تشریف لائیں گے۔ تو اس اعتبار سے علماء نے یہ بات طے کی کہ ہر ایک آدمی اس بات کی دعوت چلائے، کوشش کرے، لوگوں سے کہے کہ بھئی یہ مدارس ہماری حفاظت اور بقا کے ذریعہ ہے اس ملک کے اندر، اور پھر ہمارے دین کا، اس لیے ہر ایک آدمی اپنے وقت کو ابھی سے فارغ کرنے کی کوشش کرے، اور دوستوں میں، لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دور دراز سے اپنے خاندانوں میں یہ بات چلائے کہ فلاں دن آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہمارے یہاں ایسی عظیم شخصیت تشریف لا رہی ہے، تاکہ ہمارا یہ پروگرام اس اعتبار سے ہو کہ لوگوں کے نظروں میں آئے کہ نئی شہر آسنسول اور ضلع بردوان بھی زندہ ہے، یہ اپنے مدارس کے لیے کسی طریقے سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی ہے، یہ اپنے اکابرین کے آواز میں آواز ملا کر ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سمجھ کے توفیق عطا۔